دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. دو بڑی امپورٹنٹ اور خاص نیوز لایا ہوں میں آپ کے پاس، اور بڑی اہم نیوز ہے، اور دونوں جو ہے پولیٹکس کے حوالے سے ہے. پہلی نیوز تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ایک بڑا خاص پیغام دیا ہے، اہم پیغام دیا ہے عمران خان کے حوالے سے اور اس کی جماعت کے حوالے سے، تو اس پہ بات کریں گے. اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان اور اس کی جو بہن علیمہ خان، اس نے ایک بڑی خاص جو ہے میٹنگ بٹھائی ہے، جس میٹنگ کو بولتے ہیں زوم میٹنگ، اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. تو دو بڑی اہم نیوز ہیں، بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں جو آپ تک مجھے پہنچانی ہے. ویڈیو کو جو ہے وہ اسکپ مت کرنا، پوری ویڈیو دیکھنا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پہلی نیوز کی طرف جانب چلتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ہے وہ لنڈن میں ایک جو ہے صحافی کے سوال پہ ایک جواب دیا ہے، جس کا نام ہے مرتضی علی شاہ، جو پاکستان جو جنگ اور جیو کے بڑے خاص جو ہے وہ نمائندے بھی ہیں، اینکر بھی رہ چکے ہیں، بڑے خاص ان کے جو ہے رپورٹر بھی ہیں. مرتضی علی شاہ صاحب جو بہت پرانے رپورٹر ہیں جیو کے، انہوں نے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے سوال کیا ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا آپ کی ملاقات عمران خان سے ہوگی. تو اس سوال پہ جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ہے جواب یہ دیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ جیل میں ہیں، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اس برے وقت میں جو ہے وہ صرف ایک ہی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا ہے، وہ ہے ایم کیو ایم نے، یعنی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا ہے ہر لمحے میں، ہر موڑ میں، ہر قدم میں. اس کے بعد پورے پاکستان میں واحد لیڈر ہے الطاف حسین جس نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، باقی کسی لیڈر نے ساتھ نہیں دیا. ہر لمحے میں، ہر موڑ میں، ہر لمحے میں. اس کے علاوہ پھر ہر برے وقت میں جو ہے وہ الطاف حسین نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. تو ایسے میں عمران خان کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین کو نہیں بھولے. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ باتیں ہیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی، جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں. الطاف حسین نے یہ ایک بڑا خاص امپورٹنٹ پیغام دیا ہے. کس کو دیا ہے پیغام؟ عمران خان کو دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو اپنے دوست الطاف حسین کو نہیں بھولنا، کہ جس نے آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا ہے. تو اگر وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اور میں، یعنی دونوں، الطاف حسین عمران خان دونوں مل کے جو ہے پاکستان کی جدوجہد کے لیے جدود کریں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے، اور جو ان کے اسیر کارکنان ہیں جیلوں میں ان کو چھڑائیں گے. تو یہ ایک بڑا خاص پیغام دیا ہے الطاف حسین نے. تو یہ تو ایک بڑی خاص نیوز تھی. دوسری نیوز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ امپورٹنٹ نیوز ہے کہ علیمہ خان جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور عمران خان کی سگی بہن ہے، انہوں نے ایک زوم میٹنگ بٹھائی. اس زوم میٹنگ میں علی امین گنڈا پور جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بلوایا، اور ان کو بلوا کے اندر کی باتیں، اور یہ میٹنگ ہوئی کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے احتجاج کریں گے، اور جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی تو ہم جو ہے وہاں سے نہیں اٹھیں گے. تو اس پر جو ہے علی امین گنڈا پور نے بولا علیمہ خان کو، بھائی دیکھیں پہلے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس پہ جو ہے پاکستان کا خاصا نقصان ہوا، پاکستان آرمی کا نقصان ہوا، پاکستان آرمی کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو دوبارہ تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو، پاکستان کے املاک کا نقصان ہو، اور پاک فوج کے املاک کا نقصان ہو. ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے. اگر آپ ایسا کرتے بھی ہو تو سر پہ کفن باندھ کے ہم کو نکلنا پڑے گا. یہ کس کا جواب تھا؟ یہ علی امین گنڈا پور کا، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے. تو اس پہ ایسا مظاہر ایسا لگا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ راضی نہیں ہے اس احتجاج سے، لیکن علیمہ خان جو ہے بالکل ڈٹی ہوئی ہیں اس بات پہ کہ ہمیں جو ہے کسی بھی صورت میں احتجاج کرنا ہے پورے ملک میں، اور اشتعال کی فضا پھیلانی ہے. جیسے 9 مئی کے واقعہ میں جو ہے کافی جو ہے پاکستان فوج کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان فوج کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے علاوہ پاکستان فوج ظاہر پوری دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکل سے جو ہے دوبارہ سے عزت بنی ہے ہماری فوج کی، ہماری پاک فوج کی. تو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے 9 مئی کا واقعہ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کا نقصان ہو، یہاں پر املاک کا نقصان ہو، لوگوں کا نقصان ہو، دوبارہ وہ فضا پھیلائے جو 9 مئی میں واقعے میں ہوئی تھی. شاید یہ دوبارہ سے اس طرح چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا. لیکن علیمہ خان نے جو باتیں کی تو وہ ساری ایسی باتیں تھیں جو علی امین گنڈا پور سے کی. علیمہ خان نے مزید یہ کہا کہ ہم جو ہیں احتجاج کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے. جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے تو ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. تو گائز آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا احتجاج کے لیے، جو سب باہر نکلے تھے اور 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس سے جو کافی جو ہے نقصان ہوا تھا ہمارے ملک کو. تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے دوبارہ اس طرح ایسے واقعات پیش ہوں جس سے جو ہے ہمارے ملک کو نقصان ہو، ہماری فوج کو نقصان ہو. تو تیسری رپورٹ بھی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کے پی کی میں جو ہے وہ ایک شاید بابا لاڈلا گریڈ اسٹیشن ہے یا کیا نام ہے جو اللہ جانتا ہے، اس اسٹیشن میں جو انہوں نے قبضہ کیا، قبضہ کر کے وہاں کی بجلی کو بحال کیا اور لوگوں کے دلوں کو جیتا.
کہ ہم نے جو ہے بجلی آپ کی بحال کرائی ہے، لیکن اس گرڈ اسٹیشن میں جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اب وہاں کا جو حقیقی جو مالک تھا وہ احتجاج کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے جو ہے گرڈ اسٹیشن میں کے گرڈ اسٹیشن ہے بجلی کا، اس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ قبضہ جو ہے ہمارے اسٹیشن سے چھڑوایا جائے۔ تو گائز یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اچھی لگی رپورٹ تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔